بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہر اتوار ہم تمہارے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور ہمیں بڑی یہ بات اچھی لگتی ہے کہ ہم تمہارے سامنے بیٹھیں، تم سے بات کریں، دین کی کچھ باتیں تمہارے سامنے رکھیں۔ مسلسل 5 اسباق ہو چکے ہیں، 5 اتوار گزر چکے ہیں اور آج ہم 6واں سبق سنڈے کلاس کا تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ سنڈے کلاس کو عام کرو پیارے بچوں، تاکہ ہر بچہ جو دینی تعلیم سے محروم ہے وہ دینی تعلیم سے آگاہ ہو جائے۔ تمہارے اندر بھی فکر ہونی چاہیے کہ میرا ساتھی، میرا بھائی، میری بہن، سب کے سب دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ ہو جائیں۔ اسی لیے تو ہم یہ محنت کر رہے ہیں کہ ہر اتوار کو جو تمہارا چھٹی کا دن ہے، ہماری مصروفیت کا دن ہے، لیکن ہم تمہارے لیے یہ اوقات اس لیے نکال رہے ہیں تاکہ دینی تعلیم تمہارے دل و دماغ میں چھا جائے۔ پیارے بچوں، آج ہم سب سے پہلے دینی بنیادی باتیں بیان کریں گے جو ایمان مفصل کی ترتیب پر چل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد 2 آیتیں اور 2 حدیثیں بیان کریں گے۔ ایک نبی کا تذکرہ ہوگا اور آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد اخلاق میں وعدہ وفائی سے متعلق تفصیلات بیان کریں گے۔ زندگی کے آداب میں بالوں سے متعلق کہ بال کیسے رکھنا چاہیے، اس سلسلے میں کیا ہدایات ہوئیں، آداب ہیں، بیان کریں گے۔ تحت مسائل میں، شرعی مسائل میں تیمم کے فرائض بیان کریں گے، اور اذکار نماز میں سورۃ الناس بیان کریں گے، اس ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد ہمارے اور تمہارے درمیان میں سوالات و جوابات کا سلسلہ رہے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور آج ہم جس عنوان کو لے کر تمہارے سامنے آئے ہیں وہ ایمان مفصل کی ترتیب پر کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ اللہ سے متعلق، فرشتوں سے متعلق، آسمانی کتابوں سے متعلق، نبیوں سے متعلق تفصیلات کے بیان کرنے کے بعد کہ ان پر کیسے کیسے ایمان رکھنا چاہیے، آج ہم آخرت کے دن پر ایمان یعنی قیامت کے دن کے برحق ہونے کی تفصیلات بیان کریں گے، اور ایک مسئلہ بھی بیان کریں گے، اور ایک آمنت باللہ کی ترتیب پر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر اچھی اور بری چیز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو گویا آج کے دینی باتوں میں 2 باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے، ایک یوم آخرت پر، دوسرے تقدیر پر۔ پیارے بچوں، ہم کو خوشی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ گزشتہ 5 ہفتوں سے ہر اتوار لگاتار کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔ آج ہم تمہیں ایک پیاری بات بتانے جا رہے ہیں، وہ یہ کہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ جس طرح تم اپنی زندگی میں روزانہ ہی کوئی نہ کوئی نئی چیز دیکھتے ہو، اور آج کے اس دور میں تقریباً روزانہ ہی نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی بھی ہے، ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے، ظاہر بات ہے کہ ڈیجیٹل دور ہے، نئی چیزیں تم کو ملتی ہیں۔ جس طرح مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ساری چیزیں میں سے نئی چیزیں تمہارے سامنے دیکھنے کو ملتی ہیں، بالکل اسی طرح تمہیں روزانہ دین کی کوئی نہ کوئی نئی بات معلوم کرنی چاہیے۔ اگر تم اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لو گے تو 1 سال میں تم دین کی 365 اہم باتیں معلوم کر سکتے ہو۔ یہ کم سے کم ہے، روزانہ اگر ایک چیز کو معلوم کرتے چلے جاؤ گے تو 365 معلومات دین سے متعلق تمہارے ذہن و دماغ میں باقی رہیں گے۔ ہر قسم کی دینی معلومات کا خزانہ تمہارے ساتھ ہمیشہ ہی رہنا چاہیے، اور علم ہماری گمی ہوئی چیز ہے، یعنی ہماری کھوئی ہوئی نعمت ہے۔ جس طرح کسی کھوئی ہوئی چیز کے ملنے پر تم خوش ہوتے ہو، بالکل اسی طرح دین کا یہ علم جب بھی تم کو ملے تمہیں دل کی گہرائی سے خوش ہونا چاہیے۔ ہم تو سبق نمبر 6 بتانا چاہتے تھے، مگر کچھ بات یاد آ گئی تو ہم نے بات کو تھوڑا سا اور زیادہ بڑھا دیا، تفصیل بتا دی، مگر جو بات بھی کہی گئی وہ قیمتی بات ہی تو تھی، اس لیے ایسی باتوں کو ذہن میں رکھو پیارے بچوں۔ ایمان مفصل کی تفصیلات ہر اتوار ہم تمہیں بتلاتے جا رہے ہیں۔ رسولوں پر ایمان کے بعد آج ہم 2 اہم اور بنیادی باتوں پر روشنی ڈالیں گے۔ پہلی بات یہ کہ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ ہم آخرت کے دن یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہماری یہ جو زندگی ہے، صرف یہی زندگی نہیں ہے، اس زندگی کے بعد
موت کے اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد ایک اور زندگی کا آغاز ہوگا، عالم برزخ، عالم آخرت، وہ اہم ہے۔ جس طرح ہماری عمر ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک دن اس دنیا کی عمر بھی ختم ہو جائے گی، اور جس دن دنیا کی یہ عمر ختم ہو جائے گی، آخرت کا دن یعنی قیامت کا دن قائم ہو جائے گا۔ اسی کو ایمان مفصل میں والیوم الآخر کہا گیا۔ اور دوسرا ہے تقدیر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ ہر قسم کی اچھی اور بری تقدیر پروردگار کی طرف سے ہوتی ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ دیکھو، ہماری زندگی میں ہم کو کبھی خوشی نصیب ہوتی ہے تو کبھی ہم غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی ہم صحت مند رہتے ہیں تو کبھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارے گھروں میں خوشیوں کی تقریب ہوتی ہے تو کبھی ہمارا گھر غم کا مرکز بن جاتا ہے۔ تم تو ابھی اتنا ہی جانتے ہو، لیکن اب تم اور بڑے ہو جاؤ گے تو زندگی میں کئی باتیں تمہیں دیکھنے کو ملیں گی۔ ان حالات سے ہمارے بڑے یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ گزر چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور محلے والوں کو کہ ان کو کبھی نقصان ہو جاتا ہے تو انہیں کبھی فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی ان کے ہاں دولت ہی دولت ہے تو کبھی غربت اور فقر و فاقہ ہے، کبھی ترقی ہے تو کبھی زوال ہے، کبھی کامیابی ہے تو کبھی ناکامی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں، ان سب کا تعلق تقدیر سے ہے، اور تقدیر ہر ایک کی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستاروں سیاروں، جمادات، نباتات، کل کائنات کا خالق اور مالک۔ انسان کمزور ہے، اور کمزور انسان اپنے حساب سے تدبیر کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں تقدیر نہیں ہے۔ انسان تدبیر کر سکتا ہے، تدبیر ہی کر سکتا ہے، تقدیر اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، تقدیر تو بس اللہ کے ہاتھ میں۔ انسان اللہ کے ارادے کے بغیر نہ کسی کو خوشی دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی غم، نہ کسی کو عزت دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو ذلیل کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، اور ہر مخلوق کی تقدیر اللہ تعالیٰ کے ارادے سے جڑی ہوئی ہے۔ ایمان مفصل میں یہی بات بتلائی گئی ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ ہر قسم کی بھلائی اور برائی، یا عزت یا ذلت، یہ بیماری اور یہ صحت، یہ زندگی اور یہ موت، یہ کامیابی اور یہ ناکامی، یہ عروج اور یہ زوال، یہ فتح اور یہ شکست، یہ نفع اور یہ نقصان، ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے ہوتے ہیں۔ جس کو چاہتے ہیں پروردگار کامیابی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ناکام بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اولاد سے محروم کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مال و دولت عطا کرتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں غربت میں رکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر پر ایمان رکھیں کہ جو کچھ بھلا ہو یا برا اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس سے عافیت، بھلائی، کامیابی، فتح و کامرانی، نفع، عزت، صحت اور خوشی اور طاقت، سب کچھ مانگو اس سے جس کے پاس یہ ساری نعمتیں موجود ہیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، کہا گیا کہ جب تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اسی کے پاس سب کچھ ہے، اور سارے خزانے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک بات یاد رکھو کہ ہمیں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی اور خوش رہنا چاہیے، اور ایمان کا مزہ اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی اور خوش رہیں۔ ہمارا کام اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو چاہے، جو چاہے، جب چاہے عطا کرے۔ اس لیے ہمیشہ ہماری نگاہیں اللہ تعالیٰ پر ہوں، اور اس یقین کے ساتھ ہم زندگی بسر کریں کہ جو کچھ ہوا اس کے ارادے سے ہوا، اور جو کچھ ہوگا اسی کے ارادے سے ہوگا۔ شاعر نے بہت پیاری بات بتائی، کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو کام ہم سے ہوگا، جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ بچوں، آج ہم تم کو تقدیر کے بارے میں چند اور باتیں بتلاتے ہیں تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ تقدیر کے اصل معنی اندازے کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں اور اس دنیا میں بسنے والی تمام مخلوقات کے بارے میں، ان سب کے پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ اپنے وسیع علم سے فیصلہ کیا، اس فیصلے کا نام تقدیر ہے۔ تقدیر، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے قائم ہونے سے لے کر قیامت تک کی ساری باتوں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر کو لکھ کر اپنا قلم اٹھا لیا ہے، اور جن کاغذات پر ساری
تقدیریں لکھی گئی ہیں وہ کاغذات سوکھ چکے ہیں، اللہ کے ان فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ پیارے بچے ایک بات یاد رکھو کہ تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ مت کرو اور زیادہ غور و فکر بھی مت کرو، بس تقدیر کے بارے میں یہ بات مان لو کہ جو کچھ بھی ہوا اسی کے ارادے اور فیصلے سے ہوا ہے، اور آگے جو بھی ہوگا اسی اللہ کے ارادے اور فیصلے سے ہوگا۔ پیارے بچوں ہم اپنے معمول کے مطابق ہم آج 2 آیتیں اور 2 حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 282، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرنا چاہیے اور پرہیزگار بن کر زندگی بسر کرنا چاہیے، کسی چیز کے کرتے ہوئے بھی، کسی چیز سے رکتے ہوئے بھی پروردگار سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے فلاں کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، میرے فلاں کام کے نہ کرنے کی وجہ سے کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اسی ڈر والی زندگی کو کہتے ہیں تقوی، اور پروردگار کہہ رہے ہیں کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دوسری آیت پیش ہے جو سورہ نساء کی ہے اور آیت نمبر 59 59، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، مومنوں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ ہمیں اپنی زندگی میں وہ کام کرنا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے ہم سب کو دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت کرنی ہوگی۔ 2 آیتوں کے بعد ہم 2 حدیثیں تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک منہ کو بہت زیادہ پاک صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی چیز ہے۔ اسے مسواک کریں، اگر ہم پابندی سے مسواک کریں گے تو ہمارا منہ پاک رہے گا اور ہمارے اس عمل سے رب ذوالجلال راضی اور خوش رہیں گے۔ تاریخ قطنی کی ایک روایت، دوسری حدیث، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ وذکر اسم اللہ فإنه يطہر جسدہ کلہ، جو شخص وضو کرے اور اس میں اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر وضو کرے، تو یہ وضو اس کے سارے جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، جب ہم وضو کریں تو اللہ کے پاس پاک و صاف قرار دیے جائیں گے۔ پیارے بچوں، ہر سبق میں ہم ایک نبی کی تفصیلات بیان کرتے آ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، اور آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الانبیاء قرار دیا ہے کہ وہ سارے نبیوں کے باپ، اور قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملت اسلامیہ کے باپ قرار دیا گیا، ملت ابیکم ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر، اور وہ بت بناتے تھے، بت بیچتے تھے اور انہی بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے۔ بت ساز تھے، بت فروش تھے، اور بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، یعنی بت پرست تھے۔ ایسے گھرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی، بلکہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر 25 سورتوں میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو پورے ادب اور احترام سے سمجھایا کہ آپ ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابا جان، یہ بے جان مورتیاں ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توحید کی یہ روشنی عطا کی ہے جس سے حق اور باطل صاف نظر آئے گا۔ آپ شرک سے بچ کر ابا جان توحید کی طرف آ جائیے، مگر باپ آزر نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے، وہ سچائی کا سر چشمہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی آزمائش ہوئی، وقت کا بادشاہ نمرود بھی بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے زبردست آگ تیار کی اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی کا ذریعہ بن گئی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زندگی کے حالات تفصیل سے کتابوں میں موجود ہیں۔ جب تم پیارے بچوں بڑے ہو جاؤ گے تو تم وہ کتابیں ضرور پڑھو گے۔ آج ہی سے ارادہ کرو جب ہم بڑے ہوں گے تو ان نبیوں اور رسولوں کے تذکرے پڑھیں گے، ان کے قصے پڑھیں گے، ان سے متعلق آیات پڑھیں گے، نبیوں کی زندگی کو سمجھیں گے اور ان کے طریقوں کو اپنا کر اپنی زندگی روشن کریں گے۔ پیارے بچوں، اپنے معمول کے مطابق آج ہم اچھے اخلاق میں ایک خاص موضوع کو لیے ہیں، وہ ہے وعدہ وفائی۔ اسلام ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ ہم جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اس وعدے کو پورا کریں۔ اگر ہم کسی سے کہیں کہ میں فلاں وقت اور فلاں جگہ وہاں پہنچ جاؤں گا تو وعدے کے مطابق وہاں ہمیں پہنچ جانا چاہیے۔ وعدہ کر کے پورا کرنا گویا سچائی پر عمل کرنا ہے۔ مومن کی 3 علامتیں ہیں، جب وہ بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، جب امانت رکھی جاتی ہے تو ادا کر دیتا ہے۔ جس طرح قرض کا ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح وعدہ بھی ایک قرض ہے، اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے ایسے پابند تھے کہ ایک مرتبہ 3 دن تک ایک جگہ رہ کر اس شخص کا انتظار فرماتے رہے جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ابھی آؤں گا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور حدیث نمبر 4996 ہے۔ پیارے بچوں، زندگی گزارنے کے آداب۔ آج ہم بالوں کا تذکرہ کریں گے کہ جو بال ہم داڑھی کے ہوں یا سر کے بال ہوں، ان بالوں کے آداب بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بالوں کو سلیقے سے رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بالکل ابڑ دبڑ جیسے بھی ہو، بے ڈھنگے پن کے بال نہیں رکھنے چاہیے۔ بالوں کو سلیقے سے رکھنا چاہیے۔ آج کل نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے بال ٹیڑھے موڑے، ادھر ادھر اوپر کی جانب، اور بالوں میں راستے بنے ہوئے۔ یہ کیا قصہ ہے؟ یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پیارے پیغمبر نے اس سے منع کیا ہے اور بالوں کو سلیقے سے رکھنے کی پیغمبر نے ہم سب کو تعلیم دی ہے۔ دوسرا یہ کہ سر کے بالوں میں تیل لگانا چاہیے۔ سر کے بال کو ایسے ہی چھوڑ دینا نہیں چاہیے۔ سر کے بالوں کی غذا یہ ہے کہ اس کو تیل لگایا جائے تاکہ ان کی خشکی ختم ہو جائے۔ سر کے بال مضبوط ہوتے ہیں جب ان میں تیل لگایا جاتا ہے، اور تہذیب کی بھی علامت یہ ہے کہ سر کے بالوں میں تیل لگایا جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ کنگھی بھی کرتے رہنا چاہیے، ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا جائے بالوں کو، کنگھی کریں تاکہ آدمی مہذب رہے۔ چوتھی بات یہ کہ کنگھی کرنے میں داہنی طرف سے ابتدا کرنی چاہیے۔ جب ہم کنگھی کریں داڑھی میں تو سیدھی جانب، اور اس طرح سر کے بالوں میں سیدھی جانب پہلے کنگھا کریں۔ اور پانچویں بات یہ کہ درمیان میں مانگ نکالنا چاہیے، اس طرح جو مانگ نکالی جاتی ہے، ادھر ادھر کے مانگ نہیں، بیچ کی مانگ۔ اور چھٹی بات یہ کہ سر کے کچھ بال بڑے اور کچھ چھوٹے رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور ساتھی بات یہ کہ سر کے بال کٹوانے یا منڈوانے میں داہنی طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ اور آٹھویں بات یہ کہ بالوں کو دفن کر دینا چاہیے۔ نویں بات یہ کہ کفار کے مشابہ بال نہیں رکھنا چاہیے۔ دوسروں کے مذہب میں تعلیمات ان کی جو بھی ہوں، وہ جو بھی عمل کر رہے ہوں، وہ ان کے لیے ہے، ہمارے لیے تو ہمارے نبی کا طریقہ ہے کہ پیغمبر نے ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے، یہ ہمارے اسلام کا طریقہ ہے۔ بال بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ نبی کے طریقے پر رکھیں گے۔ یہ جذبہ ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ عورتوں کا مردوں کے مشابہ بال نہیں رکھنا چاہیے۔ عورتیں مردوں کے مشابہ بال نہ رکھیں اور نہ مرد عورتوں کے مشابہ بال۔ نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے لمبے بال اس طرح رکھتے ہیں، چوٹی کی طرح ڈال لیتے ہیں۔ یہ سب سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف۔ شریعت کے وسائل اور اس میں تیمم کے فرائض آج ہم بیان کرتے ہیں۔ تیمم ظاہر بات ہے کہ وہ کیا جاتا ہے جبکہ پانی نہ ہو اور پانی کی ملنے کے امکانات بھی نہ ہو، ظاہر بات ہے کہ تیمم کیا جاتا ہے۔ تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ پہلی چیز ہے نیت کرنا، تیمم میں نیت کرنا جو ہے فرض ہے۔ دوسرے یہ کہ پورے چہرے کا مسح کرنا، مٹی پر ہاتھ لگا کر اس طرح رکھ کر، پھر اس کے بعد اس کو جھٹک کر، پھر اس کے بعد پورے چہرے کا مسح کرنا، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے اسی طرح پھر مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا۔ اپنے علماء سے اس سلسلے میں، اساتذہ سے پورا طریقہ معلوم کر لیں۔ اس کے بعد ہم اذکار نماز میں جیسا کہ ثنا، سورہ فاتحہ، سورہ فیل، سورہ اخلاص اور سورہ فلق وغیرہ پڑھ چکے ہیں، ان کا ترجمہ بتا چکے ہیں۔ پیارے بچوں، تم بھی چند صورتیں یاد کر لو، اور آج ہم سورۃ الناس پڑھ کر اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ یوں ہے، تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، اور وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی۔ پیارے بچوں، ان ساری تفصیلات کے بعد ہم سوالات کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ سوالات کو ذہن میں رکھو، اور جو کچھ کہ آج ہم نے تمہیں بتایا ہے انہی سے متعلق سوالات ہیں۔ یہ 15 سوالات، اس کے جوابات تو تم نے سن لیے ہیں، ذہن میں رکھو اور پھر ان کے جواب دیتے جاؤ۔ سوالات کرتے ہیں ہم۔ ایمان مفصل میں رسولوں پر ایمان کے بعد کن 2 باتوں کا تذکرہ ہے؟ پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال، خوشی اور غم، صحت اور بیماری، نفع اور نقصان، ان سب کا تعلق کس کے ارادے اور فیصلے سے ہے؟ تیسرا سوال، کمزور انسان کے ہاتھ میں تدبیر ہے یا تقدیر؟ چوتھا سوال، تقدیر کے معنی کیا ہے؟ پانچواں سوال، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ چھٹواں سوال، ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کیا کیا مانگتے رہیں؟ ساتواں سوال، آخرت کے دن سے کون سا دن مراد ہے؟ آٹھواں سوال، کیا ہمیں آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھنا چاہیے؟ نواں سوال، ہم نے سبق نمبر 6 میں ایک شعر لکھا ہے، وہ کیا ہے؟ 10واں سوال، ہمیں کس کے فیصلے پر راضی اور خوش رہنا چاہیے؟ 11واں سوال، اتقوا اللہ کے کیا معنی ہیں؟ 12واں سوال، وضو سے متعلق ایک حدیث سنائیے۔ 13واں سوال، کس نبی کو ابو الانبیاء کہا گیا ہے؟ 14واں سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ 15واں سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کو لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی؟ بچوں، سبق نمبر 6، لیسن نمبر 6 مکمل ہو چکا ہے۔ اور پھر اگلے اتوار ہم تم سے ملاقات کریں گے 7واں سبق لے کر، لیسن نمبر 7 لے کر، اور جب تک کے لیے ہم جدا ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔